السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات کی پہلی 5 آیات میں اللہ رب العزت جو ہے وہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ وہ کن چیزوں کی قسمیں کھا رہے ہیں اور ان آیات کا کیا مفہوم ہے، اس سے پہلے ان آیات کے لفظی معنی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان کے الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 1 میں نازعات کا لفظ ہے جو کہ نزع سے ہے، اور نزع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو طاقت اور شدت کے ساتھ کھینچنا۔ اردو میں ہم اس کا متبادل لفظ کیا بولتے ہیں؟ تنازع بولتے ہیں۔ اور تنازع کو بھی تنازع کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ دو فریقوں کا کسی معاملے میں جھگڑا ہوتا ہے اور ہر بندہ معاملے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ تنازع کہلاتا ہے۔ پھر نزع کے کچھ اور معنی بھی ہیں جو اہل لغت نے بیان کیے ہیں، مثلا کہ جب تیر کو کھینچا جاتا ہے تو جتنا تیر کمان کو کھینچا جا سکتا ہے اس کو کھینچنے کو بھی نزع کہا گیا ہے۔ ہجرت کرنا، وطن کو چھوڑنا اور پھر وطن اور مذہب کی محبت کا اپنی طرف کھینچنا، اس کیفیت کو بھی نزع کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور جب بھیڑیا شکار کرتا ہے اور اپنے ہرن کو کھینچ کر لے کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ گویا کہ بھیڑیے کا اپنے شکار کو کھینچنا وہ بھی نزع سے بیان کیا گیا ہے۔ مجاہدین جب جہاد کرتے ہیں، جب ان کے گھوڑے آگے کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کی لگاموں کو وہ پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں تو لگام کا پیچھے کی جانب کھینچنے کو بھی نزع کہا گیا ہے۔ اور ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرشتے جو کہ انسان کی جان نکالتے ہیں اور کھینچ کے انسانی جسم سے روح نکالتے ہیں، اس کیفیت کو بھی نزع کہا گیا ہے۔ اور ستاروں کے گرنے اور ڈوب جانے اور ٹوٹ جانے کو بھی نزع کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ان تمام معنوں سے جو ایک معنی واضح طور پہ سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ کھینچا جانا، کسی چیز کا پوری طاقت کے ساتھ کھینچا جانا۔ پھر آیت مبارکہ میں دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے غرقن کا، اور غرقن کا مطلب ہوتا ہے غوطہ لگانا، ڈوب جانا۔ یہ لفظ ہم اردو کی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، غرق ہو جانا، اور ہم اس کو اپنے محاوروں میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص اپنا کام ڈوب کر کرتا ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں لفظ استعمال ہوا ہے ناشطات کا۔ اس کے اصلی حروف نون، شین اور تا ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس میں پانی بھرا ہوا ہو تو اس بندھی ہوئی چیز کو کھول دینا، گویا کہ مشکیزے کی گرہ کو کھول دینا۔ اور اس لفظ سے مراد پانی کا ٹپک جانا بھی ہوتا ہے کہ مشکیزے سے پانی بڑی آسانی کے ساتھ نیچے کی طرف ٹپک جاتا ہے۔ تیسرا معنی جو اس کا بیان کیا گیا ہے کہ گرہ کو بغیر کسی مشکل کے کھول دینا، کہ جانور کے گلے میں جو رسی پڑی ہوتی ہے اگر اس کی گرہ ڈھیلی ہو جائے تو وہ بڑی آسانی سے اپنی گردن چھڑا کے بھاگ جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک معنی جو ہے وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کنویں سے پانی کو آسانی کے ساتھ نکال لینا۔ اور نشاطہ کا لفظ ہم اپنی اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ آج ہماری طبیعت میں بہت نشاط ہے، یعنی کہ ہماری طبیعت جو ہے آج بہت حشاش بشاش ہے۔ بہرحال ان تمام معنوں کو دیکھ کے جو اس لفظ سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ کسی چیز کا بہت سہولت کے ساتھ ہوتا اور آسانی کے ساتھ ہو جانا۔ پھر آیت نمبر 3 میں سابحات کا لفظ آیا ہے جو کہ سین با ہا سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے کام کرنا یا سرگرمی کے ساتھ عمل کرنا یا پھر کسی چیز کا تیرنا۔ پھر آیت نمبر 4 میں سابقات کا لفظ آیا ہے۔ سابقات جیسے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں سبقت لے جانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، آگے کی طرف نکل جانا، اس کو سابقات کہا جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں مدبرات آیا ہے جو کہ دبر سے نکلا ہے، اور دبر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ کا ہونا، پیچھے ہونا، فالو کرنا، اور اسی سے لفظ تدبیر بھی بنا ہے۔ اب ان آیات کے لفظی معنوں کو جاننے کے بعد اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ مفسرین کرام نے فرماتے ہیں کہ آپ مکی صورتوں میں اور بالخصوص جو آخری پاری کی صورتیں ہیں ان کو اگر آپ پیراگراف کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک مفہوم اور ایک سین جو ہے، ایک منظر جو ہے ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے۔ جیسے یہ 5 آیات ہیں، اگر یہ پورا پیراگراف کی صورت میں لی جائیں تو ہمیں بات زیادہ واضح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ پھر دوسری بات یہ بھی کہ ان آیات کے بارے میں مفسرین کرام کے ہمیں بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں کہ آیا کہ ان آیات میں کس چیز کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو سننے والے کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا ان آیات کا کوئی ایک مفہوم نہیں ہے؟ کیا ان آیات کی کوئی ایک تفسیر نہیں ہے؟ اتنے زیادہ اقوال ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین کرام اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ علم کی وسعت کی علامت ہے کہ قرآن پاک ایک ایسا وسیع علم ہے کہ جس کو آپ کسی ایک معنی کے اندر مقید نہیں کر سکتے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام کسی آیت مبارکہ کے بارے میں یہ بات فرما دیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ مراد ہے، پھر تو کوئی رائے قبول نہیں کی جاتی، پھر تو بات وہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے کہ اس آیت کا بس یہی مفہوم ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ لیکن قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں نبی علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ یہ بات فرما دی ہو کہ اس آیت کا صرف یہی معنی بنتا ہے۔
اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ ایک دروازہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے اقوال جو ہے کسی آیت مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ مختلف ملتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایک صحابی کی بات ٹھیک ہے دوسری کی غلط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر صحابی اپنے علم کی وسعت کے مطابق اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں، لہذا سب کی رائے جو ہوتی ہیں وہ قابل احترام ہوتی ہیں۔ جمہور علماء جو ہوتے ہیں وہ ان تمام مفہوم کو دیکھتے ہیں، ان تمام صحابہ کرام کی رائے کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، جو ان میں سے ان کو سب سے بہتر اور مناسب معلوم ہوتی ہے اس کو وہ آگے بیان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس بات سے کسی کے ذہن میں کوئی اشکال نہیں آنا چاہیے کہ ایک ہی آیت مبارکہ کے بارے میں اتنی زیادہ اوپینینز کیوں ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہی معاملہ جو ہے وہ ان 5 آیات کے بارے میں بھی ہے کہ سورہ نازعات کی پہلی 5 آیات میں کن چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کرام کے ہمیں بہت زیادہ اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سے جو زیادہ مشہور اقوال ہیں وہ یہ ہیں کہ ان آیات میں جن کی قسمیں کھائی گئی ہیں وہ فرشتے ہیں، دوسرا قول ملتا ہے کہ وہ ستارے ہیں، تیسرا قول ملتا ہے کہ وہ ہوائیں ہیں، اور چوتھا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد انسانی روحیں ہیں۔ اب ان اقوال کی روشنی میں ان 5 آیات کی تفسیر کو دیکھا جائے تو جن حضرات نے تو یہ فرمایا کہ ان آیات سے مراد نجوم یعنی کہ ستارے ہیں، تو اس کی تو کوئی خاص وضاحت ہمیں نہیں ملتی ہے۔ بس اہل علم نے اتنا بتایا ہے کہ اس سے مراد ستاروں کا گرنا ہے، ٹوٹنا ہے اور بکھرنا مراد لیا جاتا ہے۔ لیکن جو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے ہوائیں ہیں، تو وہ فرماتے ہیں ہواؤں کی 2 کیفیت ہوتی ہیں۔ ہوائیں بعض اوقات بہت دھیمی دھیمی چلتی ہیں، باد نسیم کی طرح چلتی ہیں، بہت خوشحالی ہریالی لے کر آتی ہیں، اچھا موسم لے کر آتی ہیں، تو ان آیات میں ان کی کیفیت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر یہی ہوائیں جو کبھی طوفان اور آندھی لے کر آتی ہیں تو درختوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہیں، ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ گویا کہ دونوں صورتوں میں یہ ہوائیں جو ہوتی ہیں بہت ساری تدبیریں لے کر آتی ہیں، بہت سارے اوامر اللہ پاک کی طرف سے لے کر آتی ہیں۔ اگر تو یہ سکون کے ساتھ چل رہی ہیں تو تبھی اس کے پیچھے اللہ پاک کی کوئی حکمت ہے، کوئی تدبیر ہے، اور یہ انسانی زندگی کے لیے نفع کا باعث ہیں۔ اور اگر یہ طوفان یا آندھیوں کی صورت میں آتی ہیں تبھی ان کے پیچھے کوئی تدبیر، کوئی حکمت ہوتی ہے جو اللہ پاک ان کو اس انداز میں بھیجتے ہیں۔ پھر جو اہل علم جن میں بالخصوص امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، جو کہ ان آیات سے انسانی روح کو مراد لیتے ہیں، وہ بھی ان آیات کا بڑا خوبصورت معنی بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں روح کی مختلف کیفیات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلا نازعات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسانی روح کے اندر یہ کیفیت بھی ہوتی ہے کہ وہ انسانی خواہشات کو اور اس کی غلاظتوں کو کھینچ کے باہر نکال دیتی ہے، اور پھر جب انسان کے اندر سے، اس کی روح کے اندر سے جب یہ غلاظت نکل جاتی ہے، خواہش نفس اور دنیا پرستی، تو پھر ایک نشاط کی سی کیفیت آتی ہے، ہلکی پھلکی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت میں انسانی روح کو ایک انس، ایک محبت، ایک اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ایک شوق محسوس ہوتا ہے۔ اور جب کسی روح کے اندر اللہ کی ذات کا شوق اور محبت جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے روح میں کہ وہ سبحہ، کہ وہ ایسے بہنا شروع کر دیتی ہے، کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف، خیر کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان خود یہ محسوس کرتا ہے کہ اب میرا مزاج بدل رہا ہے، اب میری سوچ بدل رہی ہے، اب میرا رجحان کسی اور چیز کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب انسانی روح کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے پھر وہ سابقات کی کیفیت میں آ جاتی ہے، پھر وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والی ہوتی ہے، اس کو ہر اس نیکی کی چاہت اور خواہش ہوتی ہے جس سے اس کو اللہ کی رضا مل سکے۔ لہٰذا وہ دوڑ دوڑ کر، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے رب کو راضی کر سکے۔ گویا کہ اس کی کوششیں، اس کی محنتیں، اس کی زندگی کا ٹارگٹ جو ہے وہ اللہ کی رضا بن جاتی ہے، اس لیے وہ نیکیوں میں سابقات ہو جاتا ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اگر انسان کی روح کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اگلا معاملہ کیا آتا ہے؟ مدبرات کا آتا ہے کہ وہ روحیں تدبیر کرنے والی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں جو ایک قول محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روحیں مرنے کے بعد فرشتوں کے سب سے نچلے والی درجے میں ایڈ کر دی جاتی ہیں۔ جیسے فرشتوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ مختلف کاموں کی تدبیر ان کو دی جاتی ہے کہ آپ نے ان کاموں کو ایسے ایسے کرنا ہے، اللہ پاک کی طرف ذمہ داریاں ان کے سپرد سونپی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ روحیں بھی جو ہیں اگرچہ فرشتوں میں سب سے نچلے درجے میں داخل ہو جاتی ہیں، لیکن ان کے ذمہ بھی کوئی نہ کوئی تدبیر، کاموں کے معاملے جو ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں۔
لہٰذا یہ انسانی روح کی مختلف کیفیات ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک قول ہمیں ان آیات کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ گھوڑوں کا حملہ کرنا ہے کسی وادی کے اوپر، کہ جب گھوڑے کسی وادی کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو جو ان کی لگامیں پکڑنے والے ہوتے ہیں انہیں ان کی لگامیں کس کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر جب وہ ان کی لگامیں چھوڑتے ہیں تو وہ بڑے فلو کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ناشطات کے ذریعے وہ جو ہے وہ اس وادی کے اوپر جا کے اٹیک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جلدی سے وہاں پہ جو بھی انہوں نے معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ معاملہ کرنے کے بعد وہ اس وادی سے جب نکلتے ہیں تو یہ پانچوں کیفیات جو ہیں وہ اس سارے منظر کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ بعض اہل علم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ پاک مختلف سینز جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور خاص کر جن آیات میں جو ہے گھوڑوں کا ذکر ہو، جہاد کا ذکر ہو، جیسے عادیات میں بھی آتا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ڈائریکٹر اپنی فلم کو جب ڈائریکٹ کرتا ہے تو وہ جیسے ایک سین پکچرائز کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی ایک کیفیت ہمیں سمجھ آتی ہے۔ گھوڑوں کا آنا، ان کا دوڑنا، اور ان کا زمین کو روندنا، ان کے بالوں کا اڑنا، ان کی لگاموں کا کھینچنا، اور پھر ان کا حملہ کرنا، اٹیک کر کے واپس آنا، تو آپ کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی انگلش مووی کا ٹریلر دیکھ رہے ہوں۔ تو گویا کہ یہ نظریہ رکھنے والوں کے نزدیک جو ہے ان تمام آیات میں گھوڑوں کی اس ساری کیفیت کو اور ان کے اٹیک کرنے کے معاملے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک جو راجح قول ملتا ہے، جو زیادہ مفسرین کرام کو رجحان ان آیات مبارکہ کے بارے میں ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جو کہ انسان کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں۔ لہٰذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت مبارکہ نازعات نزع سے مراد کافروں کے جسم سے روح کے نکالنے کا منظر ہے کہ جب فرشتے ان کے جسم سے بڑی سختی کے ساتھ روح کو نکالیں گے، اور یہ وہ کیفیت ہے جس کو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے بھیگی ہوئی روح کو ایک کانٹوں والی سلاخ دار چیز سے کھینچا جائے۔ تو جس طرح اس روح کے ریشے ریشے ہو جاتے ہیں، اس طرح انسانی روح کو اس کے جسم کے ایک ایک سیل سے، ایک ایک پور سے جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ اب اس کی اصل کیفیت کیا ہوگی؟ تو یہ بات ہم نے سورہ نبا میں بھی جانی تھی کہ ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ آپ ان کی بعینی ہی کوئی سچویشن نہیں بتا سکتے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی۔ جتنا ہمیں حدیث مبارکہ سے اور لغت سے بات سمجھ آتی ہے اتنا ہی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب وہ کیفیت اور وہ شدت اور وہ روح کا نکالا جانا، اس کا اصل معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ صرف ہمیں اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ جب کسی نافرمان کی روح کو سختی کے ساتھ جسم سے نکالا جاتا ہے تو وہ نازعات کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر ناشطات سے مراد یہ تھا کہ کسی کام کا سہولت اور آسانی کے ساتھ ہو جانا ہے، تو اکثر اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومن کا جسم سے روح کے نکلنے کا منظر ہے کہ فرشتے بڑی آسانی کے ساتھ ان کے جسم سے روح نکال دیتے ہیں۔ جیسے پانی اپنے فلو کی طرف بہت آسانی کے ساتھ بہتا ہے، ایسے نیک بندے کی روح اس کے جسم سے ایسے نکل جاتی ہے کہ جیسے پانی جو ہے وہ کسی نیچائی کی طرف بہہ رہا ہو۔ اور پھر سابحات میں اس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس کا معنی تیرنے کا بھی ہوتا ہے، اور عرب لوگ اس گھوڑے کے لیے جو بہت آرام دہ ہو، سفر میں بہت آسانی والا ہو، تو وہ اس کو کہتے تھے کہ یہ گھوڑا تو بہت سابح ہے، یعنی کہ اس کے اوپر سفر کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ تو فرشتے جو ہوتے ہیں نیک بندے کی روح کو لے کے یا نافرمان کی روح کو لے کے اس کے مقام کی طرف تیزی کے ساتھ جاتے ہیں، ایسے جاتے ہیں کہ جیسا کہ پانی بہہ رہا ہو، جیسے کہ ہوا بہت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی ہو، جس کے چلنے میں اور بہنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور سابقاتی سبقہ میں یہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ فرشتے جب ان روحوں کو لے کر چلتے ہیں تو اگر تو وہ نیک ہے تو ان کو نیکی کے مقام تک پہنچانے کے لیے وہ مسابقت کرتے ہیں، یعنی کہ جلدی کرتے ہیں، اور اگر وہ نافرمان ہے تو نافرمان کو اس کے ٹھکانے تک پہنچانے کے لیے وہ مسابقت کرتے ہیں، یعنی کہ جلدی کرتے ہیں۔ اور فالمدبراتی امرا کہ تدبیر کرتے ہیں کام کی کہ کس روح کو کہاں پہنچانا ہے، کس مقام تک پہنچانا ہے، اس معاملے کی تدبیر جو ہے یہ فرشتے کرتے ہیں۔ اب ان پانچوں آیات کو جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس سارے منظر کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جب ایک نیک انسان کی جان کو نکالا جاتا ہے تو فرشتے اس کو مسلسل جو ہے وہ جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں، وہاں کے مناظر سنا بتا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت کی خوشبوؤں کے ساتھ آتے ہیں۔ بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جنت کی کچھ نعمتیں بھی جو ہیں وہ مرنے والے کو دکھا دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا روح کا نکلنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور خوشی خوشی وہ روح جو ہے وہ نیک بندے کے جسم سے نکلتی ہے۔
جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم آتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو جب ملک الموت اس کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں تو بے عینی ہی اسی وقت میں آسمان سے وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں کہ اگر تو وہ نیک روح ہے تو جنت والے فرشتے آ جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر بری روح ہے تو جہنم والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ ابھی روح جو ہے وہ ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں آتی کہ اس سے پہلے اگر وہ نیک بندے کی روح ہے تو وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس روح کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، یہ ہماری امانت ہے، اور ملک الموت سے وہ روح لے لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو میت کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں اور اس کا کفن جنت سے لایا جاتا ہے اور جنت کی خوشبوؤں سے اس کو دھونی دی جاتی ہے۔ پھر کفن پہنانے کے بعد جو ہے جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو آگے تو ہم بظاہر انسان چل رہے ہوتے ہیں، مگر اللہ پاک آسمان سے فرشتوں کو اس کے استقبال کے لیے بھیجتے ہیں۔ نیک بندے کے جنازے میں اللہ کے فرشتے بھی چل رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر میں جو ہے فرشتے اپنی نورانیت کے ساتھ وہاں پہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اس کو وہاں پہ مانوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی بات کو حدیث پاک میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ مرنے والے کے لیے انسان کی قبر یا تو جنت کا ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا منظر جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ نیک بندے کی روح کو جو ہے وہ فرشتے لے کے پہلے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اور جب آسمانوں پہ جاتے ہیں تو ساتوں آسمانوں پہ اس روح کا استقبال کیا جاتا ہے اور پہلے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس کی روح ہے، تو وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ فلاں کی روح ہے، تو وہ مرحبا مرحبا کہہ کے اس روح کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر ہر آسمان کے فرشتے جو ہیں اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اس روح کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ روح آسمان میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے بھی اس کو سلام پیش کیا جاتا ہے اور مرحبا کے الفاظ کہے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کتنی پیاری روح ہے اور کتنے پیارے جسم سے آئی ہے۔ اور پھر اس روح کے بارے میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس نیک بندے کی روح کو علیین میں رکھ دیا جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ مرنے والا انسان نافرمان ہوتا ہے تو جو ہی ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں تو جہنم کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہی سارا معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو روح کو لیتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، لیکن جب آسمان میں پوچھا جاتا ہے یہ کس کی روح ہے تو بتایا جاتا ہے کہ فلاں کی روح ہے، تو کہا جاتا ہے کہ لا مرحبا، اس کے لیے کوئی استقبال نہیں ہے، کتنی گندی اور بدبودار روح ہے اور کس برے جسم سے آئی ہے، لہٰذا اس کو واپس زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کو جا کے سجین میں رکھ دیا جائے۔ یہ علیین کیا ہے، سجین کیا ہے، یہ آنے والی آیات میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ دو منظر ہیں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اور ہر مرنے والے انسان کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ایک معاملہ ضرور پیش آئے گا۔ یہاں پہ اکثر جو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نیک انسان کی روح بہت مشکل سے نکل رہی ہوتی ہے اور اس کی بنسبت ایک نافرمان کی روح جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ نکل رہی ہوتی ہے، تو اہل علم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ ایک انسان کی باطنی کیفیت ہوتی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ پاک کی ذات کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ نیک انسان کو بھی بظاہر کسی قسم کی تکلیف محسوس ہو رہی ہو، لیکن اس کے لیے اس میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ آسانی ہو۔ اس کی مثال اہل علم یوں بھی دیتے ہیں کہ جیسے کہ ایک عورت جب بچہ پیدا کرتی ہے تو کس قدر شدت اور تکلیف کے ساتھ کرتی ہے، مگر جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے کتنی راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ تو اگر مومن کے لیے کسی قسم کی سختی کا معاملہ آئے بھی تو یہ آنے والی وقت کی آسانی کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو نبی علیہ السلام کی وصال مبارک کی ہم سنتے ہیں احادیث مبارکہ میں کیفیات، کہ آپ علیہ السلام کو شدت کا بخار ہو جانا اور بار بار نبی علیہ السلام کا پانی میں ہاتھ مبارک ڈالنا اور پھر اپنے چہرے مبارک پہ اس کو پھیرنا، یہ آپ علیہ السلام کی وہ کیفیت تھی جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں اب کسی کی موت کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی ہوں، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام کے اوپر یہ کیفیات ہیں تو پھر کسی بھی نیک انسان کے اوپر ایسی کیفیات آ سکتی ہیں۔ لہٰذا عین ممکن ہے کہ کسی انسان کے اوپر جو نیک ہو بظاہر تکلیف اور شدت دیکھی جائے موت کے وقت میں، لیکن ہو سکتا ہے وہ باطنی لحاظ سے بہت پرسکون کیفیات میں ہو، اور عین ممکن ہے کہ کسی نافرمان میں بظاہر جو ہے بہت ایسی سکون والی کیفیت دیکھی جا رہی ہو، مگر باطنی لحاظ سے وہ کسی بہت شدید تکلیف میں ہو۔ اب یہ اصل کیفیت تو اللہ پاک کی ذات کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ لہٰذا ہم انسانوں کو یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی بھی مرنے والے شخص کے بارے میں کوئی بھی رائے جو ہے وہ قائم کر لیں، کیونکہ یہ وہ معاملہ ہے جو آج کسی کے ساتھ ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ میری موت کیسے آئے گی اور کس کیفیت میں آئے گی، اور میرے آس پاس کھڑے ہوئے لوگ میرے بارے میں کیا تاثرات دے رہے ہوں گے۔ لہٰذا یہ بڑی زبان کے احتیاط کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہر مرنے والے انسان کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، کہ جان نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت شدید ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ انسان کی عمر زیادہ ہو اور وہ کوئی خیر اور نیکی کا کام کر لے۔
لہٰذا ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی اور آسانیوں والی موت نصیب فرمائیں۔